عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی عجیب، بہت مبارک حدیث، اور اپنی جگہ اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اور آپ پوری کائنات آج کرۂ ارض پہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس سے اگر سوال کریں کہ تم کسی اپنا آئیڈیل نمونہ عمل بناؤ گے، تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا نمونہ عمل کون ہے؟ ایسے لوگ کہ جو اللہ والے ان سے پوچھا جائے، ایسے لوگ نہیں کہ ایسے لوگوں کا اسکور یاد رکھتے ہیں کہ جن کا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب زندگی میں کب کس کو فریب دھوکا، کب کس کے ساتھ جفاکاری کر لے جائیں۔ لیکن پوری کائنات میں اللہ نے جنہیں کمال عطا کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جنہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ جنہیں جاہ و جلال عطا کر رہا ہے، اللہ جنہیں مقام مرتبہ عطا کر رہا ہے، ان سے پوچھے تمہارے لیے نمونہ عمل کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ یقین ہے آپ کو کہ مجلس فاطمہ میں امام زمانہ کی شرکت ہوتی ہے یقین؟ جتنا یقین ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ آئے شکیل کا آدمی آگے آئے۔ امام کے لیے غیبت نہیں، یہ غیبت ہمارے لیے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام اگر وہ غیبت کر لے جائیں تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ میں ایک عنوان کے تحت ان مجالس میں، اس خمسہ مجالس میں آپ کی درمیان آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں کروں گا، جس کا عنوان ہے حیات طیبہ صدیقہ طاہرہ۔ بی بی کی زندگی سے جو انوار، جو نور، جو روشنی حاصل ہونی چاہیے، وہ ہم چاہیں تو اس فرش ازا سے اس نور کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم شہزادی کونین کی حیات طیبہ کہ جسے اللہ نے فقط 18 سال دے کر اس دنیا میں بھیجا، شہزادی کو اللہ کو شہزادی اتنے عزیز تھے کہ خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ اس پست دنیا میں میں فاطمہ کو زیادہ دن تک بھیج سکوں، فقط 18 سال۔ لیکن اس 18 سال میں عزیزان گرامی شہزادی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام بقیت اللہ، عین اللہ، جن کے لیے ہم اور آپ دعائے ندبہ میں کہتے ہیں این الطالب بے دم المقتول بے کربلا، پڑھتے ہیں روز جمعہ، اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں۔ وہ امام ہے کہ جس کی بینائی، جس کی روشنی، جس کا نور آج ہمیں زندگی کے اندھیرے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس امام کی زندگی کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس فرش کو چوم کے اٹھیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کا واسطہ دے کر اپنے وقت کے امام سے آج بھیک لے کر اٹھیں کہ مولا آپ کو آپ کی جد ماجدہ کے حق کا واسطہ اس فرش سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ عرفہ بیان کرتے آل محمد سے ایسے مانگو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، جب تک مل نہیں جائے تب تک ضد نہیں چھوڑتا۔ اور ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ امام ہمارے والدین سے زیادہ شفیق، زیادہ مہربان، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ الامام کالوالد الشفیق، امام جو ہوتا ہے وہ شفیق والد، شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور خود امام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میرے چھانے والوں، تم کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو؟ تم سوتے ہو، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری وجود سے، تمہاری زندگی سے غافل نہیں ہوں۔ یہ امام کی حدیث ہے، امام کا قول ہے۔ اگر امام اپنے وجود سے ہمیں برکتیں عطا کرنا چھوڑ دیں تو عزیزان گرامی لمحے بھر کے لیے بھی ہم زندگی باقی نہیں رکھ سکتے۔ آج کرۂ ارض پہ شہنشاہ نجف کی بارگاہ آج اس بات کا اعلان ہے کہ علی کا روضہ جو آج اس جاہ و جلال سے باقی ہے تو کوئی وارث علی ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ آج آپ سامرہ چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، مولا عباس کی چوکھٹ پہ جائیں، جبین کو خم کریں، اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس سرکار میں، اس بارگاہ میں کوئی بارگاہ کا وارث ہے کہ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی 500 400 1000 کی اگر آپ کے یہاں لوگوں کی ایک کوانٹیٹی ہو کہ 1000 ہی آ سکتے ہیں، اگر 1000 سے بڑھ کے اگر 5-10 ایکسٹرا آ جائے تو تبرک گھٹ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام اپنی جد ماجدہ، اپنے وارث حسین، اپنے تمام آبا و اجداد کی کس طرح خدمت کر رہے ہیں،
اور وہ خدمت ہمیں کیسے نظر آنی چاہیے؟ وہ خدمت ہم عزاداری میں دیکھیں، وہ خدمت ہم عزا میں دیکھیں، وہ خدمت مجالس میں دیکھیں، وہ خدمت فرش محفل پہ دیکھیں، وہ خدمت ہم کربلا یہ زیارت کے سفر پہ ہم اور آپ جو جاتے ہیں، یہ اسی امام کی نگاہ کرم ہے کہ جو ہمیں یزیدیت کے آنکھوں سے محفوظ رکھے ہے۔ عزیزان گرامی، جس فرش کو بچھانے کے لیے وقت کا امام آئے، اس لیے کہ یہ ان کی دادی کا فرش ہے، یہی وہ فرش ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا ہنر بخشتی ہے، یہی وہ فرش ہے کہ جو اس زمین پہ رہ کے ہمیں آسمان کی زمینداری عطا کرتا ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، ہندوستان کی سماعتیں ہیں، یہی وہ فرش ہے کہ جو آپ کو اس فرش سے لے تک جنت کے فرش تک پہنچائے گا۔ یہی وہ فرش ہے کہ اگر آج کی مجلس میں یقین کے ساتھ اب وقت کے امام کو پکار لے، اور اگر زیارت کربلا سے ابھی تک محروم ہے اور آپ کہیں مولا آپ کو آج کی مجلس میں بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ اگلے سال 40 سے پہلے مجھے کربلا آنا ہے، غربت میرے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ جملہ نہیں پہنچا دی جانے گرامی، ناتوانی میرے لیے، مولا آپ کے لیے نہیں ہے۔ مولا کمزور ہم ہیں، رزق کا دروازہ میرے یہاں بند ہے، آپ تو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ مولا صحتوں کو بانٹنے والے آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ کے چچا عباس کے پرچم تلے جو صحت مانگ لیتا ہے اسے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ آج فرش فاطمہ پہ بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے، فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنۃ۔ یہ نعمان رضوی کی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو آپ کہیں کہ وہ اس سے تعبیر نہیں، یہ وقت کے امام، یہ مولائے کائنات کے وارث، یہ اس کا قول ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ روزانہ صبح میں سورج طلوع کرتا ہے، یہ اس کا قول ہے کہ جس کے صدقے میں چاند اپنی چاندنی کے ساتھ مسکرا رہی ہے، یہ اس کا قول ہے کہ جو اگر ملک الموت کو کہہ دے وہاں جانا ہے تو جائے گا، اقتدار دیکھیں آپ، یہ اس کا قول ہے کہ جو کہہ دیتا ہے اللہ انہیں ولایت تکوینی پر اللہ نے انہیں معمور کیا ہے۔ امام زمانہ ہو کر کہتے ہیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ، اچھا دیکھیں کیا جملے کا انتخاب آپ دیکھیں، فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنۃ۔ امام زمانہ ہو کر کہہ رہے ہیں میرے لیے نمونہ عمل، میرے لیے آئیڈیل رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا جملہ ہے؟ فی ابنت رسول اسلام کی بیٹی لی اسوۃ حسنۃ۔ فاطمہ ہے کون؟ ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کو پہچان سکتے نہیں ہیں، لیکن جتنی معرفت حاصل کرنا ہے معرفت حاصل کر لیں۔ فاطمہ تو فاطمہ ہے، فاطمہ کی چادر کی معرفت کوئی حاصل کر لے نہیں، شاید جملہ نہیں پہنچا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ سبھی اس کشتی نجات میں بولتے ہوئے اچھے نظر آتے ہیں۔ فاطمہ کا نام لینا بھی ثواب ہے، علی کا نام لینا بھی ثواب ہے۔ دنیا اسی لیے تو جلتی ہے کہ یہ جس کا نام لیتے ہیں اس کا نام لینا بھی انہیں ثواب عطا کرتا ہے۔ بعض جگہ تو لوگ کتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں کوئی ثواب نہیں، لیکن یہاں نام لینا ثواب ہے۔ میں نے جملہ پیش کیا ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے، کس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں؟ فاطمہ اس عظیم المرتبت ملکہ عصمت و طہارت بی بی کا نام ہے کہ جس کی خدمت کرنا آسمان کے فرشتے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے مقدر سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ یہ شرف نعمان رضوی کو بھی حاصل ہے، اس لیے کہ میں مجلس فاطمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ مجلس آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی، آپ بھی خدمت فاطمہ کر کے اپنے مقدر کے سکندر کو بیدار کر سکتے ہیں۔ کیسے خدمت فاطمہ کیسے کریں گے ہم اور آپ؟ 3-4 جملے میں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں۔ ابتدائے مجلس سے عہد کریں اپنے آپ سے، دعا عہد پڑھتے ہیں ہم اور آپ روزانہ صبح میں، اس میں ایک فقرہ ہے، اللہم اے میرے اللہ، میں آج صبح آج کے دن میں یہ تجدید کر رہا ہوں، یہ اپنے سے عہد کر رہا ہوں کہ میں امام زمانہ کی بیعت میں ہوں۔ روزانہ دعا عہد میں پڑھتے ہیں ہم اور آپ۔ تو عزیزان گرامی، مجلس فاطمہ میں ہم اور آپ جب آئیں تو یہ خدمت فاطمہ کا بہترین موقع ہے۔ آپ کہیں گے کیسے بہترین موقع ہے؟ آپ اگر اس مجلس میں
सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करा के मजलिस के रौनक में इजाफा कर दें, तो ये भी खिदमत फातिमा है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप अगर कहीं पे मजलिस फातिमा के हवाले से सबील फातिमा लगा दें, ये भी खिदमत फातिमा है। आप अगर एक सिर्फ और सिर्फ हदीस व्हाट्सएप पे लिख के, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट, किताब खोल के अपनी उंगली से टाइप करें कि रसूल इस्लाम ने कहा फातिमतो बज़अतो मिन्नी मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी मन अग़ज़बनी अग़ज़बल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी का हवाला है, उसमें आप हवाला भी पेश कीजिए। लोग पूछते हैं हवाला कहाँ से है, तो आप हवाला भी नीचे लिखे कि रसूल इस्लाम ने कहा कि पैगंबर इस्लाम रसूल होकर कहते हैं कि फातिमा मेरा हिस्सा है, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया वो खुदा का मुजरिम है। मुजरिम खुदा कुछ भी हो जाए मुसलमान नहीं हो सकता। ये हदीस सही बुखारी किताबुल अहादीस चैप्टर का नाम है, गालिबन 3000 समथिंग कुछ हदीस नंबर है। आप लिखे और सिर्फ ये नहीं कि शियों को भेजें, अपने अहले सुन्नत दोस्तों को भी भेजें, आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी भेजें। अब इस तरीके से अगर किसी के पास ये हदीस गई और उसने पढ़ा, अच्छा रसूल इस्लाम ने फातिमा की शान में ये फजीलत बयान की, अगर ज़र्फ पाक हुआ, अगर उसके दिल में फातिमा की मोहब्बत का सूरज तुलू हो गया, तो इसका सवाब किसके अकाउंट में जाएगा, आप फैसला करें। अगर वक्त के इमाम की हम और आप नुसरत और मदद करना चाहते हैं, अगर वक्त के इमाम की कुर्बत महसूस करना चाहते हैं, अगर वक्त के इमाम को अपने आप से ईमानी रिश्ते को अपने वक्त के इमाम से मजबूत करना चाहते हैं, तो उनकी जद्दे माजदा के खादिम बन जाइए, उनकी खिदमत में अपनी जिंदगी का लम्हा गुजारिए। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो अजीजान गिरामी, गुर्बत, फाका, परेशानी, सेहत की खराबी, बीमारी, ये सारी चीजें जब आती हैं मोमिनीन के पास, तो मोमिनीन ये ना समझे कि अल्लाह हमसे नाराज है। रिवायत मासूमीन है कि जिसका ईमान जितना ज्यादा बुलंद होता है, अल्लाह वैसे ही इम्तिहान में इजाफा कर देता है। तो हम अहले बैत से जितना करीब होंगे, अल्लाह इम्तिहान उतना सख्त लेगा। अगर इमाम ज़माना से, इमाम वक्त से करीब होना चाहते हैं, तो इस हदीस को समझे, फिर इब्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ली उसवतुन हसना, मेरे लिए मेरी दादी नमूने अमल हैं, मेरी जद्दे माजदा नमूने अमल है। कौन सा पहलू है, वो कौन सा गोशा हयात है शहजादी का कि इमाम ज़माना अपने लिए कहते हैं कि मेरी दादी फातिमा मेरे लिए नमूने अमल है। तवज्जो फरमाइएगा, एक पॉइंट तक मुझे आपको आज लाना है। अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह ने वो खानवादा बनाया है कि जिनके सदक़े में हमारे घरों में चिराग रोशन है। फातिमा के घर के छोटे से चूल्हे की रोशनी की ताबानी है ये कि आज पूरी कायनात में लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के छोटे से घर की बरकत मैं आपकी खिदमत बयान करूं। बहुत बड़े आलिम दीन का जुमला है कि तशय्यो में जो आज इतनी रौनकें हैं, वो मदीने में एक छोटा सा घर फातिमा का था कि जिसमें दो छोटे छोटे शहजादे परवरिश पा रहे थे। उन्हीं के घर की मार्फत है कि जो आज आलम तशय्यो को जिंदा नहीं रखे है, बल्कि इज्जतों के साथ जिंदा रखे है। तवज्जो फरमाइएगा दीदान गिरामी, खिदमत सैयदा हमारे मुक़द्दर के लिए शरफ है। खिदमत फातिमा हमारे लिए वो रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, वो बेहतरीन वसीला है कि जो हमें हर मुश्किल से निजात अता करेगा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी दामजिल्लहुल आली बहुत मौलाई मर्जा हैं, क्या कहने उनके अय्याम अज़ाए फातिमिया में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब उनके जिस्म ताकत थी तो वो अपने घर से बाहर जुलूस फातिमी लेकर निकलते थे और फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह तक लेकर जाते थे। अभी उनकी हयात, अब अल्लाह उन्हें सेहत दे, तुले उम्र अता फरमाए, कमज़ोरी आ गई है ज़ईफ़ी की वजह से, अपने घर के बाहर आते हैं और जिधर से जुलूस निकलता है वो हसरत से देखते हुए कहते हैं, क्या कहने इन लोगों के कदम के नीचे धूल के कि जो फातिमा के नाम पर ये जुलूस में चल रहे हैं, अल्लाह इन सब को हर मुसीबत से महफूज रखे। ये जुमला देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप अज़ाए फातिमिया को अगर मफ़हूम फातिमी समझ के मजलिस अज़ाए फातिमिया करें
تو ایک جملہ تو ہمارے لیے بہترین ہو سکتا ہے، کربلا والے بھی ہم ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا غم منانے والے بھی ہم ہیں، جو امام حسین کا عزادار ہو جائے، جو فاطمہ کا عزادار ہو جائے، یہ دونوں عزادار کی ایک کیفیت، ایک کمال ہے۔ جو حسین کا عزادار ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ جو فاطمہ کا عزادار ہو جائے وہ کچھ بھی ہو جائے، غاصب نہیں ہو سکتا ہے۔